کہا فطرس نے یہ جبریل سے پھیلا کے پر اپنے بیڑے نکلے ہیں پر جیسے کسی کے یوں نہ پر یوں تو مالک خلد کے شبیر و شبر ہے مگر خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. خلد کا یہ راستہ عباس کے ہاتھوں میں ہے. علی پور ضلع مظفر گڑھ میرا آبائی شہر سید ہے، فاتح واسطی. تو وہاں سے میرا تعلق ہے، اور ملتان مجھے تقریباً 25 ایئرس ہو گئے اچھے ہوئے. اور تھائی لینڈ میں مجھے بڑا اتفاق، میں آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. تھائی لینڈ میں ہم ایک انڈین ہوٹل میں چلے گئے. اللہ آپ کو مزید تھائی لینڈ میں بھی علی علی حسین حسین کیا بات ہے، تھائی لینڈ میں بھی علی علی کر دیا. اور کیا بات کہ جب بولنے والا علی علی بولے، مزاق تو تب ہے کہ جب گنگا علی علی علی. پودوں کو کھاد اور شاعر کو داد نہ ملے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا وہ مرجھا جاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ملک پاکستان کا نامور چہرہ، خوبصورت شاعر، معصومانہ انداز، نورانی چہرہ، ملتان کا بہت بڑا نام، جو شاعری میں بہت باصلاحیت مہارت رکھتے ہیں، اپنی شاعری میں منظر کشی کرنے میں اور ایک حد تک جذبات ابھارنے میں مہارت رکھتے ہیں. میری مراد جناب نوازش علی زیدی صاحب، یہ ہمارے مہمان ہیں. ان سے ہم 2-3 سوال پوچھیں گے، زیادہ تکلیف نہیں دیں گے. زحمت. السلام علیکم. وعلیکم زیدی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ. آج ہم نے آپ کا لائیو پروگرام سنا، دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی. بڑا خوبصورت انداز ہے آپ کا پڑھنے کا. کب سے یہ شاعری کر رہے ہیں اور آپ کے استاد کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کے چینل کے اوپر اپنے جو ہے کامنٹس دے سکوں، اور آپ کے اتنے خوبصورت شہر راجن پور کے مومنین کا، آپ سب کی محبتوں کا شکریہ کہ آپ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی مجھے اور سکندر بھائی کو یہ سعادت ہمیں فراہم کی کہ آل محمد کا ذکر ہم کی سرزمین پہ ہم کر سکیں. اللہ آپ کو تو سلامت. میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ جس دن میں آل محمد کی ثنا سے محروم ہوں. تو میرے مالک نے مجھے کم از کم اور کچھ نہیں تو 20-25 سال ہو گئے. اچھا 20-25 سال. اس آل محمد کی میرے کشکول سخن میں آل محمد نے جو سخن، جس کے سخن کی بھیک عطا کی ہے، یہ میرے لیے اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. اور ان جیسے بڑے پڑھنے والے میری کلام کو رونق بخشتے ہیں، زینت بخشتے ہیں، اور اپنی خوبصورت آواز سے اس کو ماشاءاللہ آل محمد کی عطا کردہ بھیک کو مزید لوگوں تک پہنچانے میں یہ میرے لیے وسیلہ ثابت ہوتے ہیں. تو بس مولا کا کرم ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ استاد اور یہ، تو میرے لیے سب سے بڑا جو ایک بلیسنگ سمجھ لیجیے آل محمد کی طرف سے کہ ہمارے خانوادہ میں ہر پشت میں 2 یا 3 شعراء رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرے والد، ان کے والد، اور پچھلی تقریباً جو بھی ہمارے آبا و اجداد، جد امجد حضرت زید الشہید سے لے کے اب تک سبھی شعراء گزرے ہیں. اور الحمدللہ میرے والد گرامی، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا نام، شاعر اہل بیت، شاعر انقلاب ایران، ریڈیو زاہدان سے عربی فارسی اناؤنسنگ ان کا تھا، اور آج کل روزنامہ پاکستان میں 15 سال سے وہ حالات حاضرہ پہ اپنا اشعار لکھتے ہیں. اور سید فاتح واسطی، علی پور ضلع مظفر گڑھ میرا آبائی شہر ہے. سید فاتح واسطی. تو وہاں سے میرا تعلق ہے، اور ملتان مجھے تقریباً 25 ایئرس ہو گئے اچھے ہوئے. تو بس میں جو بھی کلام عطا ہوتا ہے وہ ان سے اصلاح لینے کے بعد ظاہر ہے نوک پلک صاف وہی کرتے ہیں. اور میرے لیے یہ گھر میں ہی میرے استاد موجود ہیں، تو مولا ان کا سایہ میں سے سلامت رکھے. تو میں اس معاملے میں بہت لکی ہوں کہ مجھے بہت اچھا نہ صرف استاد بلکہ استاد الشعراء مجھے جو ہے وہ اصلاح فرماتے ہیں، اور میرے کلام کو جو ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے. اب تک زیدی صاحب آپ نے کتنے کلام مولا کی شان میں لکھ چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کاؤنٹلیس ہے. اچھا کاؤنٹلیس ہے. زندہ باد. کم از کم 10-12 ڈائریز تو میں ساتھ لے 10-12 ڈائریز. تو اس کے علاوہ مختلف جو ہیں وہ نوحے میرے پورے پاکستان کے وحید الحسن کمالوی صاحب سے لے کے، اور بڑا جو ایک نام ہے ماشاءاللہ، وہ سب میرے نوحے پڑھتے ہیں. کلام منقبت جیسے سکندر بھائی ان میں سے ایک ہیں، کراچی، لاہور، اسلام آباد، پاکستان کے باہر تمام ملکوں میں میرے کلام کو جو ہے وہ لوگ طرز لگا کے پڑھتے ہیں اور ریکارڈ کرا چکے ہیں. تو میرے لیے 100 سے پلس جو ہے وہ منقبت میری اس وقت. اچھا 100 سے پلس. زندہ باد. خود مجھے بھی پورے پاکستان میں اور پاکستان کے باہر جہاں بھی میں نے پڑھا ہے بہت پذیرائی مولا. زندہ باد. کربلا، عراق، ایون آفس کے ٹورز کے حوالے سے جب ہم ماریشس، تھائی لینڈ، سری لنکا وغیرہ جب گئے ہیں، اچھا زندہ باد، میری جو پہچان رہی ہے وہ میں سب سے پہلے لوگ جا کے وہاں کلبز ڈھونڈتے ہیں گھومنے کے لیے ادھر ادھر، تو میں سب سے پہلے بارگاہ ڈھونڈتا تھا. واہ 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 واہ، بڑا خوبصورت جملہ دے دیا بھائی، بڑا خوبصورت جملہ. لوگ کلب ڈھونڈتے تھے، میں امام بارگاہ ڈھونڈتا تھا. کیا ڈھونڈتا تھا قریبی، اور مجھے ملتا تھا. تو نوازش بھائی آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے ہر ایک شہر میں جشن پڑھے ہوں گے. جی الحمدللہ. کوئی ایک ایسا یادگار جشن جہاں پہ اللہ نے آپ کو اتنی عزت سے نوازا ہو، اتنی داد ملی ہو جو کبھی نہیں بھولا جا سکتا؟
وہی آپ کے ساتھ. دیکھیں وہی جو سکندر بھائی نے بات کی نا کہ دیکھیں پودوں کو کھاد اور شاعر کو داد نہ ملے تو وہ اچھا نہیں ہوتا. اچھا وہ مرجھا جاتے ہیں, پودے مرجھا جاتے ہیں کہ ان کو کھاد نہ ملے, پلانٹس جو ہیں, اور شاعر مرجھا جائے گا کہ ان کو داد نہ ملے. یہ بڑی یہ پیاری کہنے کی لائن بات ہوتی نہیں ہے. ہے. اگر میں کہوں کہ مجھے داد مجھے داد نہ ملے تو میں پڑھتا رہوں گا, ایسا نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں ہماری کوئی بھی کمیونیکیشن ہے وہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے, اور اس کے اندر آپ کا لسننگ پارٹ جو ہے نا, دیٹ از دا میجر پارٹ آف کمیونیکیشن, جو مین چیز میں کہوں گا. تو پبلک اسپیکنگ ایک آرٹ ہے, تو لسننگ بھی ایک آرٹ ہے. اچھے لسنر جب آپ کے سامنے موجود ہوں گے, جو آپ کو فیڈ بیک دیں, جو آپ کو نعرے بھی بتائیں سنائیں اور اچھا لگے, تو آپ دیکھیں داد ایک ایسی چیز ہے جو ذکر کو دی جاتی ہے, ذاکر کو نہیں دی جاتی. جی جی جی, واہ واہ. اگر آپ کے دل میں حب ہے, آل محمد کی ولا ہے, اور یہ ہر ایک کا نصیب نہیں ہے. ٹھیک ہے, ذکر سن کے ہاتھ بلند کرنا, زبان سے علی علی کہنا, نعرے بلند کرنا, خون کا جوش مارنا, یہ ہر مومن کے لیے نہیں ہے. مومن کے بھی مراتب اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ ہر مومن 10ویں درجے پہ سلمان کی طرح فائز نہیں ہے. درجات رکھے اسی لیے گئے ہیں کہ ایک اچھا سامع ہے جو نہیں بول سکتا, لیکن یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا, وہ اس کا مرتبہ بھی بہت بڑا ہے. ایک وہ شخص جو سن رہا ہے اور سن کے جوش خود مارتا ہے اور اچل گیا اور اس نے علی کے نام پہ کیا, وہ اپنی جگہ اس کا مقام رکھتا ہے. تو میرے لیے سبھی برابر ہیں. لیکن کیا ہے کہ اچھا لگتا ہے کہ جب آپ علی کا نام سن کے سنیں اور جوش مارے خون, تو کم از کم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری ماؤں نے ہمیں نادی علی پڑھ کے دودھ پلایا ہے, تو ہماری یہ محنت رائے گا نہیں. زندہ باد. اچھا نوازش بھائی, کلام لکھنے کا کوئی خاص وقت؟ نہیں, کوئی خاص وقت نہیں ہے. کبھی بھی کلام دیکھیں لکھنا نہیں پڑتا. کلام دیکھیے میں سب سے پہلے تو میرا ایک شعر ہے, میں آپ نظر کرتا ہوں کہ کرتے ہیں عطا آل محمد جسے چاہیں, کرتے ہیں عطا آل محمد جسے چاہیں, اشعار کبھی خود سے بنائے نہیں جاتے. بھائی واہ واہ واہ, یہ جب عطا ہو جائے, یہ واہ واہ واہ, یہ ایسے ہی ہے, کبھی خود سے لکھ نہیں جاتے. یہ آل محمد کی عطا ہے. ہمارے تمام ائمہ اکرام معصومین علیہ السلام سب کے سب شاعر ہیں, گزرے ہیں. حضرت ابو طالب علیہ السلام سب سے بڑے شاعر تھے. 400 شعر کا دیوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, ابو طالب کا, امام مولا حضور پاک کی شان میں. تو یہ, اور ہر شاعر, ہر امام نے ایک باقاعدہ اپنے جو بارگاہ میں وہ سمجھ لیں, اپنی دربار میں سمجھ لیں, اپنے گھر میں یا جہاں بھی ان کا سلسلہ ہوا کرتا تھا, تو وہاں وہ باقاعدہ ایک جگہ مخصوص تھی جو شعراء کے لیے تھی. اچھا, ہر امام نے اپنے ایک جگہ پہ شاعر کو جو ہے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ آپ پڑھیں, اور وہ شعراء عظمت فضائل اہل بیت اور مصائب شہداء کربلا ہے وہ بیان کرتے تھے, اور گریہ ہوتا تھا, اور پھر وہ باقاعدہ ان کو نظر نیاز اور انعامات سے باقاعدہ نوازا. زندہ باد. نوازش بھائی, اپنے پسندیدہ کلام میں سے جی کچھ اشعار ہمیں سنائیں. بالکل, میں آپ کو پہلے تو 2 اشعار جو ہیں وہ جو مجھے بہت پسند ہیں, 2-3 اشعار جو ہیں, کیونکہ سبھی ماشاءاللہ یہ کہنا کہ آپ کو کون سا بچہ پسند ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے انداز میں, تو لیکن یہ ہے کہ کیونکہ بھیک ہے آل محمد کی, جی جی, ان کا دیا ہوا جو ان کا ہر شعر, ایک ایک لفظ, ایک نقطہ میرے لیے سعادت سے کام ہے. تو عموماً ایک شعر ہے جو آپ دیکھتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی فلاں کے بھی ذرا سا اس کے جی پر نکل آئے ہیں, اچھا جی چونٹی کے بھی پر نکل آئے ہیں, ان کو بھی, اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یعنی بڑا اطراء کے چل رہا ہے, بڑا اس کے بھی یعنی پر نکل آئے ہیں. میں نے اس کو استعمال کیا ہے شعر میں, وہ آپ نظر کر رہا ہوں کہ امام حسین کی آمد ہے 3 شعبان, اور فطرس جو ہے وہ پر سے محروم ہے کیونکہ اللہ پاک نے پر چھین لیے ہیں. اور جبریل اور مکالمہ ہے فطرس کا کہ میں جا رہا ہوں مولا حسین کو ان کے جھولے سے تم مس ہونا, تو انشاءاللہ مولا تمہیں پر عطا کریں گے. اب وہ گیا اور جھولے سے مس ہوا, وہ امام حسین کے ہاتھ سے یا کسی جگہ انہوں نے صرف جھولے سے مس ہوا, اور مولا نے پر عطا کر. اب وہاں فطرس جو ہے وہ جھولے سے شفا پانے کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ شعر دیکھیے گا کہ کہا فطرس نے یہ جبریل سے پھیلا کے پر اپنے, کہا فطرس نے یہ جبریل سے پھیلا کے پر اپنے, میرے نکلے ہیں پر جیسے کسی کے یوں نہ پر. بھائی واہ واہ, میرے نکلے ہیں پر جیسے کسی کے, کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے بھائی. تو پر نکلنے کو اس کو کیسے استعمال کیا, شاعر کی جو ہے کہ آپ تشبیہات کو, استعاروں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ایک اور شعر ہے کہ جیسے میں نے آج پڑھا کہ بیعت کا ذکر کیا تھا, یزید نے حسین سے جواب دیا ہے مولا علی اصغر نے, وہ شعر دیکھیے گا کہ بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر, بیعت کو دبوچے ہوئے 6 ماہ کا اصغر,
शमशीर तबस्सुम से गला काट रहा। हाय हाय हाय, क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत मेहरबानी। और एक इसी तरह इस तारों में देखिएगा बिस्मिल्लाह कि मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की शान में मसाइब का एक शेर है। मुझे कहा गया कलाम, लड़के ने कहा कि लिख दें मुझे, मैंने पढ़ना है। मैंने बड़ी कोशिश की कि मैं आगे उस कलाम को चलाऊं, लेकिन वो एक ही शेर हुआ है, वो आप कैसे कर सकता हूँ कि करने लगा रकम अली अकबर का दर्द में, करने लगा रकम अली अकबर का दर्द में, मुझको कलम की नोक भी बरछी दिखाई दी। अल्लाहु अकबर। तो बस अल्लाहु इस तरह अकबर, की अल्लाहु अकबर। जो कलाम है वो मौलाना इमाम हुसैन की शान में जी बिल्कुल, जो आपने शेर पढ़ा, जी जी इसी तरह हजरत गाजी अब्बास की शान में जी भी बिल्कुल। मौलाना अब्बास की शान में आप यकीन कीजिए अभी मेरे लबों पे था, क्योंकि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जितना आपने कहा है, जितना आपने मौला अब्बास पे कहा है, वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो हाथों के रोए जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये वो पाक हस्ती है जिनका जिक्र मैं कहता हूँ कि ये बड़ा मुश्किल है इस मामले में। तो उनका एक कलाम मैंने उनके हाथों पे, मौला अब्बास के कदमों पे, मौला अब्बास के चेहरे पे, मौला अब्बास की, मतलब मैंने उस पर बहुत कलाम कहे हैं, और उनमें से एक कलाम मैं आपको मौला अब्बास के हाथों पे उसके 3 शेर सुना देता हूँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कि एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, एक अताए सैयदा अब्बास के हाथों में है, है, कुव्वते शेर खुदा अब्बास के हाथों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान और जवानाने जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन और हुसैन, तो मौला अब्बास क्या है वो देखिएगा कि यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। भाई वाह 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 वाह, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और शेर देखिएगा सुभान कि अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले मोहम्मद का जिक्र और फिर नवाज़ इसके में अंदर लुत्फ मौला मिल अब्बास गया। का बहुत शुक्रिया। क्या बात है। यूं तो मालिक खुल्द के शब्बीर और शब्बर है मगर, खुल्द का ये रास्ता अब्बास के हाथों में है। और उसमें एक शेर है कि परचमे अब्बास का पंजा है इतना सर बुलंद, बुलंदी देखिएगा, परचमे अब्बास का पंजा है इतना सर बुलंद, गोया के अरशे उला अब्बास के हाथों में है। भाई वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गोया के क्या अरशे बात है, उला क्या बात है। अब्बास के हाथों में है। और इसका मकता है कि कर रहा हूँ मैं नवाजिश मिदहते रब्बे वफा, इस इबादत का सिला अब्बास के हाथों में है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। एक मेरा कलाम इसी मौला अब्बास की शान में एक मैंने कहा था, बिस्मिल्लाह। जब मैं पहली मरतबा ज़ियारत करके आया तो वो बड़ा मशहूर हुआ, और वो रिकॉर्ड भी किया, और वो तकरीबन ज़बान ज़द आम है कि चूम कर आया हूँ मैं जब से हरम अब्बास का, हो रहा है इस कदर मुझ पर करम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, किस के कदर जब से आए हो। भाई वाह वाह। आया हूँ जब से मैं हरम अब्बास का, हो रहा है इस कदर मुझ पर करम अब्बास का, और मिल रही है जिंदगी की हर खुशी बस इसलिए, मेरे दिल में बस रहा है ताज़ा गम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। और एक शेर देखिएगा कि कब्र में मेरी फरिश्तों ने रखा सजदे में सर, कब्र कब्र में में मेरी फरिश्तों ने रखा सजदे में सर, नाम जो मेरे कफन पर था रकम अब्बास, अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या नाम बात जो है। मेरे कफन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इसका अल्लाह। शेर देखिएगा, सुभान दो शेर इसके कमाल है। मरहूम शहीद आशिक बीए साहब, नवीद आशिक बीए मेरे साथ थे इमाम बारगाह महाजीन अलीपुर में, तो मैंने ये कलाम पढ़ा और उन्होंने सुना, और एक एक शेर पे उन्होंने बाकायदा दाद दी, मौलाना के दर्जात बयान फरमाए। शेर देखिएगा कि यूं हुआ करता है नस्लों पर करम अब्बास का, यूं हुआ करता है नस्लों पर करम अब्बास का, अब मेरे बेटे उठाते हैं अलम अब्बास का। भाई वाह 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 वाह, भाई वाह 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 वाह, बहुत क्या बात है। अब जिंदाबाद, मेरे बेटे जिंदाबाद। उठाते हैं अलम अब्बास का। और हम सब जो फर्शे विला बिछाते हैं, फर्शे अज़ा, तो देखिएगा इस यकीन के साथ बिछवाता हूँ मैं फर्शे अज़ा, इस यकीन के साथ बिछवाता हूँ मैं फर्शे अज़ा,
آنے والا ہے میرے گھر میں قدم عباس کا، بھائی واہ 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 بھائی واہ، زندہ آنے باد. والا ہے میرے کیا گھر بات میں ہے، قدم کیا بات عباس ہے، کا، کیا بات ہے. اور یوں لگے گویا کہ چوما بازوئے رب وفا، چومتا ہوں جب نوازش میں علم عباس کا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، زندہ باد. زیدی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے. سامنے محترم یہ تھے سید نوازش علی زیدی صاحب جو اپنے خوبصورت کلام سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے. اس محفل کا آپ کو نتیجہ بھی دیتا چلوں کہ اگر پودے کو کھاد اور شاعر کو داد نہ ملے تو مرجھا جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ جو جواب سکندر علی زیدی صاحب نے دیا، داد تب ہی ملے گی جب پڑھنے میں انسان کو خلوص ہوگا. اپنے موضوع میں اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.